لیکن وہی لڑکی کے بارے میں جب دوسرے محلے کے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو دل پر کیا صدمہ گزرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ شروع میں تو میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں میری بچی ایسا نہیں کر سکتی، محلے والوں سے لڑ لیا میں نے، لیکن اس کے بعد جب وہ لا کر ویڈیوز دکھائے کہ پارک میں فلانے بچے کے ساتھ میں، ہوٹل میں فلانے بچے کے ساتھ میں، بائک پر فلانے بچے کے ساتھ میں، 3-5 بوائے فرینڈز رکھ رہی ہے آپ کی بچی، اور میری آنکھوں سے میں نے دیکھا، سر دہاڑے مارتے ہوئے رویا میں، اور اسلام اجازت دیتا میں اسی پر خودکشی کر لیتا۔ کبھی میں نے نہیں سوچا، اسی لیے میں لڑکیوں کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو کہتا ہوں جب تک آپ کی نظر نیچے رہے گی سڑکوں پر، جب آپ چلتے ہو تب تک آپ کی والدین کی نظر اوپر رہے گی، فخر سے روڈ پر چل پاتے ہیں وہ لوگ۔ آج یہ حال ہے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان بچے نوجوان بچیاں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، والدین کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اور علم نہیں ہے، ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ مصروف اپنے زندگی میں ماں باپ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، اچھے یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچے جا کر کیا رہے ہیں یہ والدین بے خبر ہے اس سے۔ اسی لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ہر سٹیج سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 آنکھ آپ کو دیے ہیں، تو ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ نظر رکھیں اپنے بچوں پر۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے ارادہ ہونا، پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ادارہ تلاش کرنا، پھر والدین کی دعاؤں سے آپ نے علم حاصل کرنا، یا جو لائن میں بھی آپ بزنس میں کام کر رہے ہو والدین کی دعائیں بھی جڑنا اس میں، تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ تینوں کے ساتھ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بڑے غور سے سننا آپ لوگ، اگر کوئی والد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، فضیلت الشیخ ہے، لیکن اس کا بچہ کالج میں جا کر 3 ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے، عموماً ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں، 40 بچوں میں ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سارے 40 بچوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے، جانتے ضرور ہے ایک دوسرے کو، لیکن جو یاری لگاتے ہیں نا وہ 3 بچوں سے یاری ہوتی ہے۔ اور وہ 3 بچے اگر زانی ہیں، شرابی ہیں اور مزید گناہوں میں ملوث ہے تو والد تو بڑے دیندار، اب ایسے دیندار والد کا بچہ بھی جا کر وہ 3 بچوں سے دوستی اگر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ والد بھی نہیں روک سکتا ہے، صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں man is known by the company he keeps۔ آپ کے دوست کو بلاؤ، میں دوست سے بات کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے۔ یہ صحبت بڑی خطرناک چیز ہے، it can make you and at the same time it can break you۔ یہ آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے، یہ آپ کو گرا بھی سکتی ہے، یہ آپ کو بلندیوں پر پہنچا بھی سکتی ہے۔ یہ دوستی جو بچے کرتے ہیں بالخصوص 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، 11ویں جماعت میں، 12ویں جماعت میں، یا 12ویں جماعت کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے جو جاتے ہیں، تو نیا کالج ہوتا ہے، نیا سما ہوتا ہے، نیا جوش ہوتا ہے، اور وہ نیا جذبے کے ساتھ نئے کالج میں نئے سما میں قدم رکھتے نوجوان بچے، جوش آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ جوش میں جا کر 40 بچوں میں تلاش کہ میرا وقت کس کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ آپ عیدین پر کپڑے خریدتے ہو تو 10 دکانوں میں جا کر اس کو چھوتے ہو، اس کو پکڑتے ہو، اس کو محسوس کرتے ہو، اس کو پہنتے ہو، ایک فوٹو کھینچتے ہو، اپنے دوست کو بھیجتے ہو، مشورہ لیتے ہو کہ یہ شرٹ کیسا لگ رہا ہے، مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اور وہ شرٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے جنت دوزخ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس ایک شرٹ آپ پہنتے ہو بمشکل 1 سال یا 2 سال، لیکن 10 لوگوں سے آپ مشورہ کر رہے ہو، 10 دکان پہ جا کر بھی آپ کبھی واپس لوٹتے ہو کہ مجھے ایک شرٹ بھی پسند نہیں آ رہا ہے، میں گوہاٹی جاؤں گا تو تب لوں گا، میں کولکتہ جاؤں گا تو تب لوں گا، 4 مہینے کے بعد ممبئی جانا ہو رہا ہے، وہاں جا کر میں شاپنگ کروں گا۔
شرط کے لیے آپ ممبئی جانے کے لیے تیار ہیں، کولکتہ جانے کے لیے تیار ہیں، صبر کر رہے ہو کہ وہاں جا کر میں لوں گا، لیکن جب ایک دوست کو سلیکٹ کرتے ہو آپ تو ان میں آپ نے کوالٹیز دیکھنا ہے کہ اس سے میری دوستی ہو رہی ہے، اس سے میں نے یاری لگانا شروع کر دی ہے، کیا یہ گاڈ فیئرنگ ہے، کیا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جا کر کبھی مؤذن سے بھی پوچھنا، اس محلے سے جس محلے سے آپ کا دوست تعلق رکھتا ہے اس مؤذن سے جا کر پوچھنا کہ مؤذن صاحب یہ بندے سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ آپ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ اور مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جمعہ ہے، صرف جمعے کو آتا ہے، تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ اب مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ نے کوالٹیز دیکھنا اپنے فرینڈز میں کہ یہ گاڈ فیئرنگ ہے، نہیں اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اسی سے آپ کی زندگی سنورتی ہے۔ آپ 15 سال ہے، آپ 11th-12th میں ایک نئے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہو تو 2 سال میں یا تو آپ کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی۔ ایک قصہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، میرا ہی اسٹوڈنٹ ہے، 10ویں جماعت میں 98% لے آیا ہے، 11ویں جماعت میں 97 اور 12ویں جماعت میں 96% لے آیا ہے، اور اس کے والد اس کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ نیٹ راجستھان کوٹا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں نیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں لے آ کر اس کو ٹریننگ دلاتے ہیں، یعنی وہ آلموسٹ طے شدہ ہے، طے شدہ لڑکا کہ ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے اس کو۔ اور اس کے والد نے کہا کہ KG سے لے کر 12ویں جماعت تک یہ میرا لڑکا کبھی 2nd پوزیشن میں نہیں آیا تھا، یہ ہمیشہ فرسٹ رہا، لیکن جیسے میں نے ہاسٹل میں بھیجا راجستھان کوٹے میں اور ہندوستان کا سب سے بڑے ادارے میں نے کیا کہا تھا؟ ایک پہلا ارادہ اور دوسرا ادارہ۔ اب ادارہ اس نے زبردست چنا، بہترین ادارہ، ایک ایسے ٹیچرز جن کی سیلری میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں تو 1 کروڑ سیلری ہے، کسی کی 1.25 کروڑ سیلری ہے۔ عموماً کالجز میں جو حساب ریاضی جس کو بولتے ہیں میتھمیٹکس جو پڑھاتے ہیں 10,000 15,000 25,000 40,000 بس اتنا ہی ایوریج طور پر، لیکن وہ لوگ 1.25 کروڑ سالانہ لیتے ہیں۔ بہترین ادارہ، بہترین ٹیچرز، لیکن صرف 2 مہینے میں اس نے جو دوستی کی ہے ایک بچے سے، وہ پہلے سے ڈرگ ایڈکٹ تھا لڑکا، تو یہ لڑکا 40 سگریٹ پینے لگا، صرف 40 سگریٹ نہیں، اس میں ڈرگز وغیرہ ڈال کر، اب تو ایسے بھی ڈرگز آئے ہیں، ایک سانپ ہوتا ہے سنیک بائٹ، وہ سانپ کاٹتا ہے تو 72 گھنٹے غنودگی میں بے ہوشی حالت میں رہتے ہیں نوجوان بچے۔ یہ شکایت کہاں سے آئی؟ ایک پولیس بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑے آفیسر کا بیٹا میرے پاس ایڈمیشن لیتا ہے اور پولیس آفیسر کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں روک نہیں پا رہا ہوں اس جرم کو۔ نوجوان ایسے ملوث ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا ہے اس میں، اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے۔ اس میں کس کی چال ہے؟ نوجوانوں کے ذہن میں اللہ نے جو جوش دیا ہے نا، برین میں جو طاقت نوجوانوں میں اللہ نے بخشا ہے، دنیا فتح کر سکتے ہیں اس سے، لیکن انسانوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے، لیبر بنایا جا رہا ہے، کیسے؟ گناہوں میں ملوث کر کے، ڈرگ ایڈکٹ بنا کر۔ اس لیے میں نے فوکس کیا تھا کہ صحبت کا ہونا بے حد ضروری ہے، اچھی صحبت میں آپ رہو گے تو پھر انشاءاللہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائے ہیں، ایک ارادہ مصمم اور ایک ادارہ بہترین، پھر والدین کی دعائیں ساتھ میں ہو، پھر اچھی صحبت ہو۔ صحبت میں کیا تلاشنا ہے کہ یہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اس کو جنت کی فکر ہے یا نہیں ہے، یہ والدین کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے کوالٹیز ہاں میں اگر جواب مل رہا ہے آپ کو تو آپ نے امیڈیٹ اس سے دوستی کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت بتانا ہے۔ تو آپ
اس کے لئے میں آپ بھی کامیابی کی منزل کو چھو لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں کے جو بھی ذمہ داران نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، ان سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ٹیچر کو بھی علماء کے صف میں لا کر بٹھایا ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں یہاں جو علماء تشریف فرمائے ہیں، کیسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، ان کے قدموں کی جو دھول ہے، اس دھول کو اگر آپ 10 لاکھ کروڑ کے حصوں میں بانٹیں، اس کے بعد وہ چھوٹا سا ایک حصہ لیں، پھر اس کو اللہ کی قدرت سے پھر اس کو وہ چھوٹے سے حصے کو 10 لاکھ کروڑ میں پھر بانٹ دیا جائے، پھر اس میں سے ایک حصہ نکالیں، اس کا برابر بھی منور جمع نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا سکھایا ہے، جتنا اپنے محبت قرآن سے کی ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں ہوں۔ لیکن میں نے والد کی بڑی خوب خدمت کی ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سے علماء کی دعائیں ہیں، اس میں مولانا بدر الدین اکبر صاحب، مولانا غلام محمد وستانوی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا محمود بندی صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ مجھے فون کر کے دعائیں دیے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہاں سب جمع ہوئے، بہت بہت شکریہ۔ بہت جلد پورے آسام میں میرے لیکچرز ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔